اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اگرچہ اس قرآن مجید کے اندر نازل فرمایا ہے، لیکن یہ کلمات بہت قدیم ہیں۔ سیدنا نوح علیہ السلام جب کشتی میں سوار ہونے کا کہتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب خط لکھتے ہیں ملکہ بلقیس کو تو پھر اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی طرح یہ بسم اللہ کے کلمات اللہ تعالیٰ نے جو رکھے ہیں یہ برکت کے کلمات ہیں جو اس سے پہلے بھی انبیاء علیہ السلام استعمال کرتے رہے ہیں، اور یہ اس بات کی یقین دہانی کراتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم کسی ذات کے تابع ہیں جس کے نام سے اللہ نے اپنے پیغمبر کو فرمایا تھا کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ جب پہلی وحی نازل ہوئی اس میں بھی یہی فرمایا تھا کہ اقرأ پڑھ باسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا۔ بسم اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتے ہوئے جب ہم کسی کام کا آغاز کرتے ہیں تو پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس کام کے بارے میں مجھ سے سوال کیا جائے گا۔ کم سے کم ہم بسم اللہ کر کے اللہ کی نافرمانی کا کوئی کام شروع نہ کریں، تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم جو کام کر رہے ہیں اس کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے گا۔ سورۃ الفاتحہ جس طرح کے نام سے ظاہر ہے، فاتحہ اردو میں بھی ہم بولتے ہیں افتتاح، فاتحہ سے مراد ہے کھولنا، فتح سے ہے، اور یہ قرآن پاک کو کھولا جا رہا ہے، شروع کیا جا رہا ہے، اور یہ اصل میں اس کا جو مضمون ہے یہ دعا ہے، اور یہ وہ واحد صورت ہے جس کے بارے میں صحیح البخاری کے اندر حدیث ہے۔ حضرت ابو سعید المعلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ نماز کے اندر تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے بلایا اور آپ نے فرمایا کہ مسجد میں نکلنے سے پہلے میں آپ کو عظیم ترین صورت بتاؤں گا، جو قرآن کریم کے اندر عظیم صورت ہے وہ بتاؤں گا۔ پھر فرمایا کہ جب ہم نکلنے لگے تو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد دلایا تو آپ نے فرمایا کہ وہ الحمدللہ رب العالمین ہے۔ اور ایک اور مقام پر سنن ترمذی کے اندر حدیث ہے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں آپ کو وہ صورت نہ بتا دوں جس جیسی صورت نہ تورات میں ہے، نہ زبور میں، نہ انجیل میں، اور نہ خود قرآن کریم کے اندر ہے؟ اور آپ نے فرمایا کہ وہ الحمدللہ رب العالمین ہے، یہ سورہ فاتحہ ہے۔ اتنی اس کی فضیلت بیان کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، حتیٰ کہ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث تک آئی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قرآن عظیم ہے، یہی سبع مثانی ہے، یعنی یہ 7 آیتیں ہیں جو بار بار پڑھی جانے والی ہیں۔ انہی کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی صلاۃً لم یقرأ فیہا بأم الکتاب،
اس کا نام ام الکتاب بھی ہے، اس کے بہت سے نام ہیں، اسے رقیہ بھی کہا گیا ہے۔ یعنی ایک صحابی گئے ایک جگہ پر، ایک سردار کو بچھو نے کاٹا تھا، صحیح البخاری کے اندر حدیث ہے، تو انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے بتایا تو آپ نے فرمایا آپ کو کیسے معلوم تھا کہ یہ رقیہ بھی ہے، یعنی یہ دم بھی ہے یہ سورت، اور یہ سورت کا نام الصلاۃ بھی بتایا گیا ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں ہے۔ اور صحیح مسلم کے اندر حدیث آتی ہے، اللہ تعالیٰ، یہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، کہ میں نے نماز کو تقسیم کر دیا، یعنی سورہ فاتحہ کو اللہ تعالیٰ نے نماز کہا ہے، میں نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا نصفین، فنصفها لی ونصفها لعبدی، فرمایا اس کا آدھا تو میرے لیے ہے اور آدھا میرے بندے کے لیے ہے۔ اور جب میرا بندہ فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ اور الرحمن الرحیم جب بندہ کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے اثنا علی عبدی، اس میرے بندے نے میری ثنا بیان کی، میری تعریف کی۔ فرمایا جب بندہ کہتا ہے کہ مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجدنی عبدی، اس میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ پھر جب بندہ فرماتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہذہ بینی و بین عبدی، اللہ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کا معاملہ ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے کے لیے وہ ہے جس کا اس نے سوال کیا۔ اور جب بندہ پھر دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فہؤلاء لعبدی، فرمایا یہ میرے بندے کے لیے ہے، ولعبدی ما سأل، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے سوال کی۔ یہ سورت قرآن پاک کے اندر ایک دعا کی حیثیت رکھتا ہے، اور پورے کا پورا قرآن جواب دعا ہے۔ اس قرآن کی اس سورت کے اندر انسان اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کرتا ہے اس کے مضمون میں۔ ابھی ہم اس کے مضمون پر آتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمد، کل کی کل تعریف، کل کی کل حمد، اور اس میں صرف تعریف نہیں ہے، اس کلمہ حمد کے اندر صرف تعریف پوشیدہ نہیں ہے، اس میں شکر کا کلمہ بھی ہے۔ یعنی ایک تو آپ تعریف کرتے ہیں کسی چیز کی، ایک خوبصورت مکان آپ کو نظر آ جاتا ہے، آپ اس کی تعریف کرتے ہیں، کوئی خوبصورت پھول آپ کو نظر آتا ہے، اس کی تعریف کرتے ہیں، لیکن اس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ لیکن یہ الحمد جو ہے اس کے اندر شکر پوشیدہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین کے میری سانسیں چل رہی ہیں، وہ اللہ جس نے مجھے رزق دیا، آکسیجن دیا، پانی دیا، جس نے میرے خوراک کا انتظام کیا، یہ سب کلمہ شکر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ الف لام لگا کر یہاں پر یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اگرچہ ہم کسی خوبصورت پھول کو دیکھ کر اس کی تعریف کرتے ہیں، اصل میں تعریف کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ جیسے آپ کسی تصویر، کسی کا شاہکار کوئی مصور کوئی تصویر بنائے، کوئی نقشہ کوئی ڈیزائن بنا دے، آپ اس کو دیکھ کے دنگ رہ جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کتنی خوبصورت تصویر بنائی گئی ہے۔ آپ یہ تعریف تصویر کی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن دراصل اس کے پیچھے آپ اس مصور کی تصویر کر رہے ہوتے ہیں، اس کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں جو اس کے پیچھے جس نے یہ تصویر بنائی ہے۔ اور اللہ بدیع السماوات والارض ہے، آسمان اور زمین کا اس وقت بنانے والا جب کچھ نہیں تھا۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اور وہ میرا اور آپ کا بنانے والا ہے۔ ہماری تصویریں
بنانے والا ہے اللہ تعالیٰ، جیسا چاہتا ہے ماں کے پیٹ میں تصویریں بنا دیتا ہے، اور پوری کائنات کے اندر اللہ تخلیق کرنے والا بھی ہے اور ان کا رب بھی ہے۔ رب کے معنی ہوتے ہیں پالنہار، رب کے معنی ہوتے ہیں جو پالنے والا ہوتا ہے، جو رزق دینے والا ہوتا ہے۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، دنیا کے لوگوں کو رزق، واللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جسے چاہتا ہے رزق دے دیتا ہے، جس کا چاہتا ہے رزق بڑھا دیتا ہے، اور جس کا اللہ چاہتا ہے رزق کم کر دیتا ہے، اور اللہ کے علاوہ کوئی رزق دینے والا نہیں۔ اگر اللہ رزق بند کر دے تو پھر کون ہے جو لوگوں کو رزق دے گا؟ اللہ اگر آسمان سے پانی برسانا بند کر دے یا زمین سے اللہ پانی سینچ لے، فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، تو کون ہے جو لوگوں کو ٹھنڈا پانی، میٹھا پانی عطا کرے گا؟ یہ اللہ تعالیٰ ہے جو رب ہے، صرف انسانوں کو رزق نہیں دیتا، وہ جانوروں کو بھی رزق دیتا ہے، وہ تمام عالمین کا، چاہے وہ انسانوں کا جہان ہو، چاہے وہ حیوانوں کا جہان ہو، چاہے وہ درندوں کا ہو، چاہے پرندوں کا ہو، کیڑے مکوڑوں کا ہو، چاہے سمندر کی مچھلیوں کا ہو، سب کو رزق دینے والا اللہ ہے، اس لیے ان کا رب ہے وہ۔ اور ایسی مخلوقات جنہیں ہم نہیں جانتے، اللہ کے لشکر ایسے بھی ہیں جن کو ہم نہیں جانتے، اللہ ان سب کو رزق دیتا ہے، یہی اس کی تعریف ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ تو جب بھی ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کا کوئی ہم احسان دیکھیں، اور بے شک اللہ کے ہمارے اوپر اتنے نعمتیں اور احسانات ہیں کہ ہم انہیں گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے انہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم کلمہ پڑھیں، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم۔ الرحمن رحم کرنے والا، یہ بھی مبالغہ کا صیغہ ہے، اور الرحیم جو اس کے ساتھ استعمال ہوا ہے یہ بھی مبالغہ کا صیغہ ہے۔ الرحمن وہ رحمان ہے جس رحمان کی رحمت ہر چیز کے اوپر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ایسی ہے جو جوش کے ساتھ ہے، یعنی اس میں کافر بھی شامل ہیں جنہیں اللہ رزق دے رہا ہے، اس میں اللہ کے نافرمان بندے بھی شامل ہیں، اللہ ہر کسی کے اوپر اللہ کی عنایات ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا الرحیم، یہ صیغہ مبالغہ کا ہے اور دوام کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی ہمیشہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جو کوئی اللہ تعالیٰ کی بندگی کرے گا، جو کوئی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اوپر عمل کرے گا، تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اس پر نہ ختم ہونے والی ہیں، وہ ایسی زندگی میں اللہ کی نعمتوں کے اندر جئیں گے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کے اندر، ہمیشہ کے باغوں میں، ہمیشہ اللہ کی رضا کے ساتھ وہ جئیں گے کہ انہیں کوئی موت نہیں آئے گی، اور اللہ تعالیٰ کی اس پر نعمتیں ہمیشہ رہیں گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی الرحیم کی صفت ہے، اس لیے پہلے الرحمن اور الرحیم دونوں ایک ساتھ استعمال کیے گئے ہیں تاکہ اس معنی کو تقویت ملے۔ مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک، قیامت کے دن کا مالک اللہ تعالی مالک یوم الدین ہے، بدلے کے دن۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ آج بھی مالک ہے، ساری کائنات کا رب ہے، ساری کائنات کا مالک ہے اللہ تعالیٰ، لیکن اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے عارضی طور پر لوگوں کو ملکیتیں دے رکھی ہیں۔ کوئی شخص بادشاہ ہے، دنیا کے اندر اس کو بادشاہی ملی ہے اللہ تعالیٰ نے، حالانکہ دنیا کے اندر بادشاہ اصل، بادشاہ حقیقی اللہ ہی ہے۔ جو دنیا کے اندر بادشاہ ہے اس کی سانسیں بھی اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں، اس ذات کے ہاتھ میں اس کا رزق، اس کا عزت و ذلت ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، اور یہ سارے کے سارے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن دنیا کے اندر جو ملکیت انسانوں کو عطا کی گئی ہے
وہ بھی قیامت کے دن ان سے چھین لی جائیں گی. اور قیامت کے دن اللہ فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج کون ہے بادشاہ؟ اور پھر اللہ ہی فرمائیں گے للہ الواحد القہار، آج خالص اللہ کی بادشاہت ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بادشاہ نہیں. آج کسی کے پاس رزق نہیں ہے، کسی کے پاس سونا چاندی نہیں ہے، آج سارے کے سارے بے بس ہیں، اور اکیلا اللہ ہے جو اس دن کا مالک ہے. یہاں پر کسی کی بادشاہی نہیں ہے. فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ لفظ نعبد و ایاک بھی ہو سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی توحید پر ضرب لگنے نہیں دیتا. جیسے کلمہ کے اندر ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے لا الہ الا اللہ کا کلمہ ہے، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے. پہلے اللہ نے اوروں کی نفی کی ہے، اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ الہ ہے. پہلے اللہ فرماتے ہیں کوئی دوسرا الہ نہیں. یہاں پر بھی اللہ یہی فرماتے ہیں ایاک نعبد، یہ بندے کی دعا ہے. بندہ اللہ سے یہ وعدہ کرتا ہے، یہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک عہد ہے کہ ایاک نعبد، اے اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، صرف تیری عبادت کرتا ہوں، تیرے علاوہ میں کسی کے سامنے اپنا سر نہیں جھکاتا. جس سر کا خالق اور مالک اللہ ہے. یہ یاد رکھیے گا، کائنات کے اندر جو بھی چیز ہے اس کا مالک حقیقی اللہ ہی ہے. میرے پاس یہ موبائل ہے یا یہ میری انگوٹھی ہے، کوئی دوسرا شخص کھڑا ہو کے یہ انگوٹھی میرے ہاتھ سے اتار کے کسی دوسرے کو دے دے، مجھے غصہ آئے گا کہ یار یہ چیز میری ہے، اللہ نے میری ملکیت میں دے رکھی ہے، چاہے عارضی ہی صحیح. پھر تم اللہ کے بارے میں کیا گمان کرتے ہو کہ جس کی ساری کائنات ہے، کوئی ذرہ بھی کسی اور ہستی اور شخصیت نے نہیں بنایا. اللہ نے کسی کو آسمان و زمین پیدا کرتے وقت اپنا مددگار نہیں بنایا. تو پھر جب کوئی بندہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتا ہے یا کسی اور فقیر سے جا کر مانگتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی نفی کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اپنے توحید کے بارے میں غیرت مند ہے. اسی لیے ہر نماز کے اندر سورۃ الفاتحہ کے اندر انسان یہ عہد کرتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم عبادت بھی تیری کرتے ہیں اور مدد بھی تجھ ہی سے مانگتے ہیں، تیرے علاوہ کسی ذات سے مدد نہیں مانگتے. جب بھی دعا کریں گے اللہ کسی مخلوق سے نہیں کریں گے. مخلوق کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. جب مخلوق کو پیدا کرنے والا بھی تو ہے تو اے اللہ تجھ سے مانگنا چاہیے. اے اللہ جب ہم قربانی کریں گے کسی کے نام پر نہیں بلکہ اللہ تیرے نام پر، کیونکہ جو جانور قربان کرتے ہیں یا جو خیرات ہم کرتے ہیں وہ اللہ تیرے ہی بنائی ہوئی چیزوں کی ہے، تو تیرے نام پر ہی وہ منت مانی جانی چاہیے. یہ ایک عہد ہے. اور اس کے بعد یہ دعا ہے جس کے جواب نے اللہ تعالیٰ نے جس کے جواب میں پورا قرآن اتارا ہے. اور یہ یاد رکھیے گا کہ جب ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہیں تو پہلے دل کے اندر بغض، تعصب، یہ سب کچھ نکال کر جب ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، پھر یہ ہماری ذمہ داری ہے جب ہم یہ بات تسلیم کر لیتے ہیں کہ ہم فقیر ہیں، ہم عاجز ہیں، ہم اپنے سانسوں پر اختیار نہیں رکھ سکتے، ہم اپنے جسم کے اندر دل ہے، گردہ ہے، اس کے اوپر ہمارا اختیار نہیں چلتا. جب ہم عاجز ہیں تو پھر ہمیں ہدایت کے طلب کے لیے ہمیں یہ بات تسلیم کرنی ہوگی کہ جو مطلق العنان ہستی ہے، جس نے ہمیں اور ہمارے لیے ہمارا رزق اور آسمان اور زمین کے اندر جو بھی چیزیں ہیں وہ سب ہمارے لیے مسخر کی ہے، اس سے ہمیں مدد طلب کرنی چاہیے تاکہ ہم سیدھا راستہ پا سکیں. اس لیے ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے ہمارے رب
हमें सीधा रास्ता दिखा। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर तेरी नेमतें हुई। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। ऐ अल्लाह, उन लोगों का रास्ता न दिखाना जिन पर तूने गजब किया। ऐ अल्लाह, हमें अंबिया और शुहदा का रास्ता दिखाना। ऐ अल्लाह, वो लोग जो दुनिया के अंदर कामयाब हो गए, उनका रास्ते पे हमें चलाना। इस दुनिया के अंदर बहुत से फिरौन भी आए, बहुत से शद्दाद और हामान भी आए, कारून भी आए इस दुनिया के अंदर, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर, दुनिया के अंदर बड़ी ठाठ बाट से जिंदगी गुजारी है, बादशाहत की है इस दुनिया के अंदर, लेकिन कामयाब नहीं हुई। इस दुनिया के अंदर आद और समूद जैसी कौमें भी आई, असहाबुल ऐका भी आए, लेकिन कौमें लूत जैसी कौमें भी आई, लेकिन हलाक कर दी गई। ऐ अल्लाह, हमें उनके रास्ते पे न चलाना, हमें उनके रास्ते पे चलाना जो तेरे महबूब बंदे हैं। और अल्लाह ताला ने ये जो दुआ है, इंसान जब ये करता है तो अल्लाह ताला इसके जवाब में इस कुरान मजीद को लाकर अल्लाह ताला ये बताता है कि यही हिदायत की किताब है। या अय्युहन्नास कद जातकुम मौइज़तुम मिन रब्बिकुम व शिफाउल लिमा फिस सुदूर। अल्लाह फरमाते हैं ये अल्लाह की तरफ से दलील भी है और शिफा भी है सीनों के लिए, व हुदौ व रहमतुल लिल मुमिनीन, और ये हिदायत भी है और रहमत भी है मोमिनीन के लिए। और यही कुरान है, इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम, यही कुरान है जो लोगों को बिल्कुल ठीक और सीधा रास्ता बताती है। इस कुरान को जो आप शुरू करने जा रहे हैं इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इस सफ़र में कामयाबी अता फरमाए। इस कुरान को समझकर हम इंशाअल्लाह ताला अपनी हिदायत की मनाजिल को अल्लाह ताला से इंशाअल्लाह ताला हासिल करेंगे। और अल्लाह ताला ने ही हमें ये दुआ सिखाई है, अल्लाह ताला से ही हम इस्तानत करते हैं, अल्लाह से ही दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा। और इसके लिए ये लाजिम है कि हम जुस्तजू और कोशिश और मेहनत करें, क्योंकि जब तक हम कोशिश और मेहनत नहीं करेंगे अल्लाह ताला किसी को ज़बरदस्ती हिदायत नहीं देता। अल्लाह का ये कानून है कि अल्लाह फरमाते हैं कि वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। अल्लाह फरमाते जो हमारी राह में कोशिश करते हैं हम उन्हीं लोगों को हिदायत देते हैं। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमें कुरान करीम को समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।